السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیٹی کا کر کون سا ایپیسوڈ 15 کے نئے پرومو کے بارے میں، جہاں کہانی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کے بعد تقریباً ہر کردار کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس پرومو میں صرف جذبات ہی نہیں بلکہ انا ضد، خاندانی رشتوں، محبت اور قربانی جیسے کئی پہلو ایک ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف فضا اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بچانے کی امید میں بیٹھی ہیں تو دوسری طرف جہاں آرا بیگم اپنے فیصلوں پر پہلے سے بھی زیادہ سخت نظر آتی ہیں۔ دوسری جانب علی اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے پر اپنی والدہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ رضا ایک ایسی آزمائش میں پھنس جاتا ہے جہاں ایک طرف اس کی ماں اور دوسری طرف اس کی بیوی۔ اس پرومو کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف واقعات نہیں دکھائے گئے بلکہ ہر کردار کی ذہنی کیفیت بھی واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہی چیز اس پرومو کو سب سے زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 15 کے پرومو کا مکمل اور تفصیلی ریویو۔ پرومو کا آغاز ایک نہایت جذباتی منظر سے ہوتا ہے، جہاں فضا اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی، اداسی اور بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے۔ فضا اپنی والدہ سے کہتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنا گھر بسانا نہیں چاہتی؟ اگر رضا کے علاوہ بھی کوئی مجھے لینے آ جاتا تو میں ضرور واپس چلی جاتی، لیکن مجھے لینے کے لیے کسی نے بھی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ جملہ بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں فضا کی پوری کیفیت چھپی ہوئی ہے۔ فضا یہ نہیں کہہ رہی کہ واپس نہیں جانا چاہتی، بلکہ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ اسے محسوس ہو کہ اس کو بھی کوئی اہمیت ہے، کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سسرال والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اسے یہ احساس دلانے کے لیے گھر سے نہیں آیا۔ میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں فضا کا کردار پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس ہوتا ہے۔ وہ ضد یا انا کی وجہ سے اپنے والدین کے گھر نہیں بیٹھی، بلکہ وہ صرف عزت اور اپنائیت چاہتی ہے۔ اگر کوئی بزرگ، کوئی دیور یا خاندان کا کوئی فرد بھی اسے لینے آ جاتا تو شاید وہ فوراً واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اس منظر سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ فضا اب اپنے رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اگر اس کے دل میں رضا کے لیے محبت نہ ہوتی تو شاید وہ واپسی کی بات نہ کرتی۔ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فضا ابھی بھی امید لگائی بیٹھی ہے کہ شاید حالات بدل جائیں، شاید رضا کوئی ایسا قدم اٹھائے جو دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی دوریوں کو ختم کر دے۔ اس دوران فضا کی والدہ اور بہن بھی اس کی بات خاموشی سے سنتی ہیں۔ ان کے چہروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس کر رہی ہیں، لیکن وہ شاید یہ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ اب معاملہ صرف میاں بیوی کا نہیں رہا، بلکہ دونوں خاندانوں کی انا بھی اس میں شامل ہو چکی ہے۔ اکثر ایسے حالات میں مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا خاندانوں کی ضد اسے بنا دیتی ہے۔ میرے خیال میں یہی چیز اس ڈرامے کو حقیقت کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی کئی رشتے صرف غلط فہمیوں اور انا کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پرومو کا رخ جہاں آرا بیگم کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ منظر کہانی کا ایک اہم اور ثابت ہو سکتا ہے، جہاں آرا بیگم اپنے تینوں بیٹوں رضا، علی اور اسامہ کو اپنے سامنے بٹھا کر نہایت سنجیدہ انداز میں کہتی ہیں، تم میری جاگیر نہیں ہو بلکہ میری اولاد ہو، اور میں نے تم سب کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ آج میں انہیں قربانیوں کا صلہ مانگ رہی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر پہلی نظر میں لگتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کی بات کر رہی ہے، لیکن اگر ان جملوں کو غور سے دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی قربانیوں کو اپنے فیصلوں کی دلیل بنا رہی ہیں۔ گویا وہ اپنے بیٹوں سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ انہوں نے چونکہ ان کی پرورش کی ہے، اس لیے اب ان کے ہر فیصلے کو بغیر سوال کیے قبول کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوچ شاید ایک ماں کی محبت سے پیدا ہوئی ہے، لیکن عملی طور پر یہی سوچ بچوں اور والدین کے درمیان فاصلے بھی پیدا کر دیتی ہے۔ رضا، علی اور اسامہ تینوں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ہر فیصلے سے متفق نہیں ہوتے۔ خاص طور پر رضا اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں نظر آتا ہے۔ ایک طرف فضا کا خیال، دوسری طرف والدہ کی خواہشات، تیسری طرف پورے خاندان کا دباؤ۔ یہ تمام چیزیں رضا کو مسلسل خاموش کر رہی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ زیادہ تر موقع پر اپنے دل کی بات کھل کر نہیں کر پاتا، لیکن اسی خاموش ماحول میں علی ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو پورے منظر کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ نہایت واضح انداز میں کہتا ہے کہ ماما، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں عنایہ سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ جملہ صرف شادی سے انکار نہیں بلکہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا اعلان بھی ہے۔ یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ علی اب مزید خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی والدہ کی ناراضگی مول لینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اپنی مرضی کے خلاف شادی قبول نہیں کرے گا۔ یہ منظر آنے والی قسطوں میں ایک نئے تنازع کی بنیاد بن سکتا ہے۔ علی کا یہ دو ٹوک جواب سننے کے بعد کیمرے کا ماحول مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ جہاں آرا بیگم کو شاید اب امید تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ان کے بیٹے خاموش رہیں گے، لیکن ان کی ہر بات مان لیں گے، لیکن علی کی اس صاف انکار نے انہیں اندر تک ہلا دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلا موقع ہے
جب علی نے اپنی والدہ کے سامنے اتنے واضح انداز میں اپنی رائے پیش کی ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی نظر آتی ہے۔ رضا اور سامہ اگرچہ خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی علی کی بات کو غلط نہیں سمجھتے۔ شاید وہ بھی جانتے ہیں کہ شادی ایک ایسا فیصلہ ہے جو انسان پوری زندگی نبھاتا ہے، اس لیے صرف خاندان کی خوشی کے لیے کسی کو اپنی پسند قربان کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والی قسطوں میں تینوں بھائی پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہوا تو جہاں آرا بیگم اپنے فیصلے منوانا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب پرومو اپنے سب سے اہم اور چونکا دینے والے منظر کی طرف بڑھتا ہے، جہاں آرا بیگم اور رضا ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم نہایت سخت لہجے میں کچھ کاغذات رضا کے ہاتھ میں دیتی ہیں۔ پہلے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید یہ کسی جائیداد یا کاروبار کے متعلق دستاویزات ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ رضا سے کہتی ہیں، یہ پکڑو کاغذ طلاق کے، اور کل صبح تک اپنی بیوی فضا کو بھجوا دو۔ میں نے ایک بار کہہ دیا ہے اور کل صبح تک یہ کاغذات فضا تک پہنچ جانے چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ الفاظ سن کر شاید صرف رضا ہی نہیں بلکہ ہر ناظر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اب معاملہ صرف ناراضگی یا غلط فہمی تک محدود نہیں رہا بلکہ بات سیدھا طلاق تک پہنچ چکی ہے۔ میرے خیال میں جہاں آرا بیگم جانتی ہیں کہ رضا ان کی بہت عزت کرتا ہے، اس لیے وہ جذباتی دباؤ ڈالنے کے لیے اپنی جان کی قسم جیسی بات کرتی ہیں تاکہ رضا کے پاس انکار کرنے کا راستہ ہی نہ بچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رضا واقعی ان کاغذات کو فضا تک پہنچا دے گا؟ میرے خیال میں ایسا ہونا آسان نہیں لگتا، کیونکہ اگر ہم پچھلی ایک ساتھ پر نظر ڈالیں تو رضا نے ہر مشکل وقت میں فضا کے لیے نرم گوشہ رکھا ہے۔ اس نے کبھی یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ وہ اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے، بلکہ کئی موقع پر اس کی خاموشی کے پیچھے بھی محبت نظر آتی ہے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی شادی ختم کرنے کا فیصلہ کر لے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رضا طلاق کے کاغذات اپنے پاس رکھ لے اور فضا کو بھیجنے کی بجائے اپنی والدہ کو منانے کی کوشش کرے، یا پھر وہ خود فضا سے ملنے جانے اور دونوں مل کر کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے یہ رشتہ بچ جائے، کیونکہ اس وقت فضا بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کے گھر آباد رہے۔ اگر دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر امید ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ علی پہلے ہی اپنی والدہ کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ اگر اسی وقت رضا بھی اپنی والدہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو پہلی مرتبہ جہاں آرا بیگم کو اپنے ہی بیٹوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی چیز آنے والی قسطوں کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے۔ میرے خیال میں ایپیسوڈ 15 کا اصل موضوع صرف طلاق نہیں بلکہ آنا اور محبت کی جنگ ہے۔ ایک طرف ایک ماں جو سمجھتی ہے کہ اس کے تمام فیصلے درست ہیں، دوسری طرف اس کے بیٹے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، اور درمیان میں فضا جیسی لڑکی ہے جو صرف اپنا گھر بچانا چاہتی ہے۔ یہی تینوں پہلوؤں کو اس ڈرامے کو جذباتی بھی بناتے ہیں اور حقیقت کے قریب بھی۔ اگر مجموعی طور پر اس پرومو کا جائزہ لیا جائے تو اس میں 3 بڑے اشارے دیے گئے ہیں۔ فضا اب بھی اپنے رشتے کو بچانا چاہتی ہے اور اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ دوسرا، علی اب اپنی پسند کی شادی کے لیے کھل کر آواز اٹھا چکا ہے۔ تیسرا، جہاں آرا بیگم اب ہر قیمت پر اپنی مرضی منوانا چاہتی ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے ہی بیٹے کی شادی ختم کیوں نہ کرنی پڑے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا رضا واقعی فضا کو طلاق دے دے گا؟ کیا علی اپنی پسند کی شادی کر پائے گا یا اپنی ماں کی ضد کے سامنے جھک جائے گا؟ کیا تینوں بھائی پہلی مرتبہ ایک ہو کر اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا فضا بسا بسایا گھر بچا پائے گی یا ہمیشہ کے لیے یہ گھر ٹوٹ جائے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہمیں آنے والی ایک ساتھ میں ملیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تفصیلی ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ بیٹی کا گھر کون سا کی ہر نئی اپڈیٹ اور تفصیلی ریویو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں رضا کیا فیصلہ کرے گا، کیا وہ اپنی ماں کی بات مانے گا یا فضا کا ساتھ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے سب کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔